اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بشو وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے نیو کہانی لے کر آیا ہوں جو آپ سب کو بہت پسند آئے گی، جس کا نام ہے اناج اور دولت۔ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بھولیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک امیر کبیر سوداگر گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ اس کے پاس جواہرات اور سچے موتیوں سے بھری ہوئی 4 تھیلیاں تھیں۔ ان سچے موتیوں کو بیچ کر وہ تجارت کا سامان خریدنے کی غرض سے یہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک وہ راستہ بھول کر ایک صحرا میں جا نکلا۔ اس کے پاس دولت تو بہت زیادہ تھی، لیکن کھانے پینے کا سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ پانی کی بوتل میں بھی تھوڑا سا پانی تھا، جو تپتے ہوئے صحرا میں داخل ہوتے ہی اس نے پی لیا تھا۔ گرم ریت پر تھوڑا بھی چلنے کے قابل نہ رہا۔ رفتہ رفتہ اسے بھوک پیاس نے تنگ کرنا شروع کیا۔ وہ اگر اونٹ پر سوار ہوتا تو شاید اس مصیبت کا مقابلہ کر لیتا، کیونکہ اونٹ تو صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ گھوڑا صحرا کی ریت پر گر کر تڑپنے لگا تو سوداگر تھیلیوں کو سنبھال کر پیدل ہی چل نکلا۔ تھوڑی دور اسے ایک کانٹوں والی بہت بڑی جھاڑی دکھائی دی۔ سوداگر اس کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی 4 تھیلیاں نکالیں، پھر چمکتے ہوئے قیمتی موتیوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ موتی جن کی چمک سے وہ خوش ہوا کرتا تھا، اسے پتھروں سے بھی کم قیمت میں لگ رہے تھے۔ اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ کاش وہ موتی کے دانے جوار یا گندم کے دانوں میں تبدیل ہو جاتے، کم از کم اس کی بھوک تو مٹ جاتی۔ رفتہ رفتہ سورج ڈھلنے لگا تو صحرا کی گرم ریت ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے جھاڑی کی جڑوں کو کھودا تو گیلی ریت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ گیلی جڑوں کو چوس کر اس نے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کی۔ اب بھوک نے اس کا برا حال کر دیا۔ رات ختم ہوئی تو اس نے سورج سر پر آنے سے پہلے صحرا سے نکل جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ صحرا اتنا بڑا تھا کہ سوداگر چلتے چلتے تھک کر چور ہو گیا، مگر صحرا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دھوپ میں تیزی آئی تو جواہرات کی قیمتی تھیلیاں اسے بڑی بوجھل محسوس ہونے لگیں۔ اس نے 4 تھیلیوں کو غور سے دیکھا، پھر سب سے بڑی تھیلی نکارہ بوجھ کی طرح ریت پر پھینک دی۔ اسے تھوڑا سا دکھ ضرور ہوا، لیکن موتیوں کو وہ چونکہ کھا نہیں سکتا تھا، لہذا اس وقت وہ کسی کام کے نہیں تھے۔ تھوڑی دور جا کر اس نے دوسری تھیلی سے بھی نجات حاصل کر لی۔ اسی طرح اس نے 4 تھیلیوں کو صحرا میں پھینک کر اپنا بوجھ ہلکا کر لیا۔ آخری تھیلی پھینکتے ہوئے اسے ذرا بھی دکھ نہ ہوا، اس لیے کہ اس کی بھوک اسے پاگل کیے جا رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی فکرہ دہرا رہا تھا، جواہر کے دانوں سے جوار کے دانے بہتر ہوتے ہیں۔ بھوک پیاس کی شدت سے جب وہ مرنے کے قریب ہو گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑی عاجزی سے خدا کے حضور دعا کی، اے میرے خدا، تو ان جواہرات کی 4 تھیلیوں کے بدلے مجھے صرف 1 تھیلی چنوں کی عطا کر دے، تاکہ بھوک کے اس عذاب سے
میری جان چھوٹ جائے۔ کہتے ہیں سچے دل سے مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سوداگر کو تھوڑی دور درختوں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا نخلستان تھا جو صحرا میں زندگی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ اس نخلستان میں پانی کا ایک چشمہ بھی بہہ رہا تھا۔ سوداگر نے اپنی پیاس بجھائی تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بھوک اور زیادہ چمک اٹھی۔ اچانک اسے بالکل ویسی ہی تھیلی نظر آئی جیسی اس نے سب سے پہلے صحرا میں پھینکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تھیلی موتیوں سے بھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تھیلی کو کھولا۔ ایک بار پھر اس نے عاجزی سے خدا سے دعا کی، یا اللہ، اس تھیلی میں اگر سچے موتی ہیں تو ان کو بھنے ہوئے چنوں میں تبدیل کر دے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اس نے دیکھا کہ تھیلی بھنے ہوئے چنوں اور جوار کے دانوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے خدا کی اس نعمت پر لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ وہ سوداگر اپنی جان بچا کر صحرا سے واپس آیا تو بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ یہ واقعہ وہ اپنے دوستوں کو سناتا اور کہتا کہ امیر سے امیر اور غریب سے غریب انسان میں صرف دو ایک وقت کی روٹی کا فرق ہوتا ہے، لہٰذا دولت کی ہوس میں انسان کو کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ امید ہے بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی کہانی میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔